تم تم پھر سے آ گئی ہو اپنی منحوس شکل لے کر۔ تم سمجھتی کیا خود کو؟ میں کھانا خود بھی کھا سکتا ہوں، ہاتھوں سے معذور نہیں ہوا میں۔ وہ پوری قوت سے وشما کو دیکھتے چلایا تھا۔ وشتان کے لہجے کی کاٹ پر اس کا دل چل نہیں ہوا تھا۔ فوراً اسے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ وہ وشتان کی تکلیف کو سمجھتی تھی۔ اس کا احساس تھا کہ اس وقت وہ بہت بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ وہ اسے کسی صورت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کمرے سے جانے کے بجائے وہ بیڈ پر ہی اس کے قریب، پاؤں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ تم آخر سنتی کیوں نہیں ہو؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی اور اسی وقت اپنی شکل میری نظروں کے سامنے سے گم کرو۔ جاؤ، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ تم جیسی عورتوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ مجھ جیسے معذور انسان سے شادی کر کے تم صرف اور صرف لوگوں کی ہمدردیاں بٹورو گی اور پھر اپنے عاشق کے ساتھ اپنی ادھوری محبت کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہو۔ وشما کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دل تھا کہ درد سے پھٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اتنی تلخی اور سہنے پر مجبور تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے ارسل سے… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چلایا تھا۔ اس کمینے گھٹیا انسان کا نام میرے سامنے مت لو۔ اگر میں کچھ غلط کر بیٹھا تو الزام مجھے دو گی۔ وشما نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس قدر ٹوٹ چکا تھا وہ، اور اب اسے بھی توڑ دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ سامنے ارسل کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے وشما؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا وجدان نے پھر سے تمہیں کچھ کہا ہے؟ فوزیہ بیگم کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس مجھے اپنی ماما کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر بڑی مشکل سے مسکراہٹ سجائی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے دل کا حال واضح بیان کر رہی تھی۔ تم اداس مت ہوا کرو وشما، تم ہنستی کھیلتی ہوئی اچھی لگتی ہو، خوش رہا کرو بس۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپکا تھا۔ ابھی بھی وہ ایک NGO کی میٹنگ کے سلسلے میں جا رہی تھی۔ پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ وہ یہاں پر کھڑی ہو کر اپنی معمولی سے بہو کا غم نہیں سن سکتی تھی، اور یہ اہمیت جو وہ اسے دے رہی تھی، یہ بھی صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی کی طرح واپس لوٹ آئے اور ایک آرٹیفیشل ٹانگ لگوا لے، مگر وہ اس کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوشل لائف سے بھی مکمل طور پر کٹ گیا تھا، اس لیے وشما نے ہمدردی ضرور تھی، ورنہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پھر سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیر لگا کر لیٹا ہوا تھا، خاموش اور بے حس و حرکت۔ وہ کوئی کمزور مرد نہیں تھا، مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس سب کو بھی قبول کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس لمحے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھی۔ اس نے وزدان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بے دردی سے وشما کا ہاتھ جھٹک لیا۔ تم پھر سے آ گئی؟ تم آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے تم جیسی لڑکیوں کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی۔ وہ اب یہ بات اس کے بازو کو مضبوطی سے دبوچے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ تکلیف کے مارے وشما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر کسی ذاتی مقصد کے تحت نہیں آئی ہوں۔ جس دن میرا آپ سے نکاح ہوا تھا، اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ساری وفاداری اور اپنا آپ صرف اور صرف آپ کے نام کروں گی، کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ تم… وہ ہنسا تھا۔ تم جھوٹ بولتی ہو، تم ایک مکار عورت ہو، تم بھی اسی گھٹیا عورت کی کزن ہو جس نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب تم یہاں صرف اور صرف میری بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہو، تاکہ اس خود غرض کو بتا کر تم میرا مذاق بنا سکو۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے دل سے یہ بدگمانی کب دور ہوگی، مگر میں آپ کو اتنا ضرور بتا دینا چاہتی ہوں کہ اب نہ تو ارسل کا اور نہ ہی زویا کا میری زندگی میں کوئی کردار ہے۔ وہ دونوں کہیں نہیں ہیں، صرف اور صرف آپ کی ذات میرے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اب اپنے ماضی کو بھول جائیں اور کھانا کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی بھی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا تھا،
اور پھر اس نے کھانے کی ٹرے اٹھا کر سامنے رکھ لی تھی۔ رات کے وقت وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دوسری طرف کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وجدان کی ٹانگ اب ہیل کر چکی تھی۔ وہ اب ساکی کی مدد سے بھی چل سکتا تھا، لیکن موسٹلی اس کے لیے ویل چیئر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا فرد، مضبوط جسامت کا مالک وہ شخص اس وقت بے بسی کی زندہ مثال بنا ہوا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یا میرے اللہ، شکر ہے وجدان سو رہا ہے۔ اگر یہ انسان جاگ گیا، اس نے تو میری ٹکا بوٹی کر دینی ہے۔ یہ سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، یقیناً وہ نیند میں تھا اور خواب میں کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ ہمیشہ یہی تجسس تھا جو اس کو خوار کرتا تھا۔ وجدان نے اس کو سختی سے منع کیا تھا کہ میرے قریب مت آنا اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکی تھی اور اپنے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر لیے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی وقت وجدان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اس نے اپنے انتہائی قریب موجود اس نازک حسینہ کو دیکھا تھا، جس کے لمبے سیاہ بال وجدان کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور جن سے اگتے ہوئے شیمپو کی خوشبو اس کو مدہوش کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ تو اسی طرح سے ایک ہی جگہ پر اسٹیل لیٹا رہا۔ جب بشما کو اندازہ ہوا کہ وجدان کی سانسیں تھوڑی سی دھیمی ہو گئی ہیں اور حد سے زیادہ گرم ہو گئی ہیں، تو وہ بے چین ہو گئی تھی۔ ابھی وہ پیچھے ہٹنے والی تھی کہ وجدان نے اسے بازوں سے دبوچ کر اپنے حصار میں لیتے اپنے پہلو میں گرایا تھا۔ بشما کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ اس وقت اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اس کو گورے جا رہا تھا۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں بے خبر ہوں تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ وہ کسی بن مچھلی پانی کی طرح اس کی باہوں میں تڑپ رہی تھی، خود کو آزاد کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وجدان، پلیز پلیز چھوڑیے مجھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو مجھے۔ کیا سوچ کر تم میرے اتنے قریب آئی تھی؟ جب میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا کہ میرے پاس مت آنا تو؟ اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتا ہوا نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ پر اپنے حسن کا جال پھینک کر تم مجھے اپنا دیوانہ بنا لو گے؟ وہ اس کی گردن پر اپنی انگلی سے ٹریس کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں وجدان، پلیز، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، پلیز چھوڑے مجھے۔ میرے کمرے میں کیوں آئی تھی تم؟ کاٹدار لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ مجھے دادی جان نے کہا تھا، پلیز مجھے معاف کر دے، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی۔ وہ آنسو بہانے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ اگلے ہی پل وجدان اس کے قریب ہی گر گیا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے وجدان کے نیچے سے نکلی تھی۔ دیکھو، میری بات اب دھیان سے اور غور سے سنو۔ میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تبھی وہ اس کی بات کاٹتی مدھم آواز میں بولی تھی، اور آپ کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں بھی وقت لگ جائے گا۔ اگر تو آپ مجھے سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، ورنہ جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں اور ایک دوسرے کو اہمیت دیں۔ اگر آپ مجھے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن کم از کم آپ میری عزت تو کریں۔ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کر رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی بات وجدان کو بری لگ جائے۔ وہ ایک لمحے کو چھپ کر گیا۔ تم میرے دشمنوں میں سے ہو، میں تم پر رحم نہیں کروں گا اور نہ ہی بھروسہ، وہ بے دردی سے بولا۔ جو آپ کے دشمن ہیں وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میری کیا اہمیت تھی ان کی لائف میں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اب خاموش ہو جاؤ۔ مجھے تمہاری آواز نہ آئے، مجھے نیند آ رہی ہے۔
دوبارہ مجھے ڈسٹرب کیا تو اچھا نہیں ہوگا، سو جا چپ کر کے۔ وسطان نے اسے اپنے بیڈ سے اترنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ کچھ دیر میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ میڈیسن کھانے کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ جاتی تھی، اور یہ بھی اس کے لیے غنیمت تھا۔ وشما کو اس کی زندگی میں آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور یہ مہینہ اس نے جس مشکل سے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی، اور اس کا رب جانتا تھا۔ وہ ہر بات پر ہی صبر کر لیتی اور اس کے تلخ رویے پر چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ اب اس نے اپنے فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ وشما کے بابا کا 2 سال پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ بچپن سے ہی اس کو بہت محبت اور توجہ ملی تھی۔ وہ جس چیز کی بھی فرمائش کرتی تھی اس کے بابا اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ اس کے بابا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، لیکن اس کی ماما اس کی پیدائش کے وقت اس کے بابا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور انہوں نے اپنے سابقہ عاشق سے نکاح کر لیا تھا، اور پھر اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی مکمل طور پر بیگانہ ہو گئی تھی، کیونکہ اپنے دوسرے شوہر کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ رکھتے۔ انہوں نے اپنے خاندان پر اپنی محبت کو ترجیح دی تھی۔ بیوی کے جانے کے بعد وہ بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے۔ اس عورت کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ رشتہ توڑا تھا، اور اپنی تھوڑی سی جمع پونجی کی بنیاد پر ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا، جو کہ چند ہی سالوں میں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ اور پھر وشما کی پیدائش کے بعد ان کے کاروبار میں مزید برکت ہوئی تھی۔ وہ ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ ادھر ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور ادھر انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ سے اپنے تعلقات بہتر بنا لیے تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی حویلی تھی، جن میں انہوں نے تایا جان کو، چچا جان کے خاندان کو بھی بلا لیا تھا۔ وشما شروع سے ہی چاہتی تھی کہ اس کے بہت سارے کزن اور کزنس ہو جن کے ساتھ وہ اچھا وقت گزار سکے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے سارے کزن اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی اس کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کرتے تھے۔ جب وہ اپنے بابا کے پاس روتی ہوئی آتی تو اس کے بابا پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے اور پھر سب کو ڈانٹتے تھے۔ کامران صاحب کے کسی بھائی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے سوال جواب کرتے، اور پھر جب وہ 15 سال کی ہوئی تو اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ادھر اس کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور ادھر اس کے تایا اور چچا نے سارے بزنس پر قبضہ جما لیا تھا۔ ساری پراپرٹی انہوں نے فوراً ہی اپنے نام کروا لی تھی، اور جو تھوڑی بہت جائیداد وشما کے نام پر تھی وہ بھی انہوں نے اس سے چھین لی تھی۔ وہ حویلی جس میں وہ پہلے ملکہ کی حیثیت سے رہتی تھی، اب وہاں پر اسے نوکرانی کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ اس کی تمام کزن جو پہلے ہی اس سے جلتی تھی، اس کی ڈریسنگ سے لے کر اس کے کمرے تک، وہ ہر چیز پر قبضہ جما چکی تھی، اور اسے ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ڈرپوک اور ڈبو سی تھی، اور پھر ایک دن اس کی چچی نے اسے دھکے دے کر حویلی سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ وہ اپنے ماموں جان کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی ممانی کافی عرصہ سے ایک مفت کی نوکرانی تلاش کر رہی تھی، اور بھی وہاں پر وہ اس سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور بدلے میں سکھانے کو دے دیتی تھی۔ سال میں اس کی ممانی صرف اور صرف ایک بار اسے نیا جوڑا بنا کر دیتی تھی، باقی سارا سال وہ اپنی کزن کے ریجیکٹ کیے کپڑے پہنتی، لیکن پرانے کپڑوں میں بھی اس کی خوبصورتی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کے حسن، اس کے سفید رنگ اور خوبصورت نقش کی وجہ سے اس کی کزن سے بہت جلتی تھی۔ زویا کی منگنی شہر کے سب سے بڑے بزنس مین وسطان خان سے ہو چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر وشما کے سامنے اپنے مگیتر کی تعریفیں کرتی تھی، اس کے لائے ہوئے تحائف کی نمائش کرتی تھی، اور پھر اس کا مذاق بناتے ہوئے کہتی تھی، تمہاری شادی تو اماں کسی بڈھے سے کروائیں گی تاکہ بدلے میں موٹی رقم ملے۔ جو تم پر خرچ کیا ہے وہ سب کچھ وصول تو کرنا ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈٹائی سے ہنس دیتی تھی، جبکہ بدلے میں وہ بس دل محسوس کر رہ جاتی اور سوچتی اگر سچ میں ایسا ہو گیا تو۔ وجدان سافٹ نیچر تھا،
جبکہ اس کے برعکس زویا بہت ہی لڑاکو جھگڑالو قسم کی اور مطلبی لڑکی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اس کو پسند کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھا، اس کی ہر ضد پوری کرتا تھا۔ اگر وہ ناراض ہو جاتی تھی تو وجدان کی جان پر بناتی تھی۔ وہ اس کے لیے ڈیروں کے حساب سے پھول بھجواتا تھا، جن کو وہ نخوت سے ڈسٹ بین میں پھینک دیتی تھی۔ اسے وجدان سے ذرا بھی محبت نہیں تھی، بس اس کا پیسہ پیارا تھا۔ اگر کل کو اسے وجدان سے بھی زیادہ امیر شخص ملتا تو وہ اسے چھوڑ کر فوراً ہی اس آدمی کے پاس چلی جاتی۔ یہ ساری باتیں وہ وشما کے سامنے بھی کر چکی تھی اور وشما کو اس پر غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ وہ اس قدر گر سکتی ہے۔ اتنا چاہنے والا شخص ملا تھا اسے اور وہ کتنی خود غرض بنی ہوئی تھی۔ وجدان سے صرف 2 یا 3 بار ہی اس کا سامنا ہوا تھا، کیونکہ اس کی ممانی نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا داماد وشم کے حسن دیکھ کر بہک جائے۔ ایک دن وہ گھر پر اکیلی تھی، ممانی اور زویا ضروری کام سے گئے ہوئے تھے۔ اس کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی حویلی آ جائے تو وہ دروازہ نہ کھولے۔ وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک سے بیل بجی۔ ملازمہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کوارٹر میں گئی تھی۔ اس کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، یقیناً ممانی اور زویا ہی ہوں گے، مگر وہ اتنی جلدی کیسے؟ آگے یہ سوچتے ہوئے وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس نے پوچھا تو دوسری طرف سے اسے وجدان کی باری آواز سنائی دی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا اور اس گھر کا داماد تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ دروازہ کھولنے سے انکار کرے تو وہ جا کر اس کی ممانی کو شکایت لگا دے۔ آج کل اس کی مگیتر صاحبہ تو کچھ زیادہ ہی اس سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ وجدان کے لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کو چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ کیسی ہو وشما؟ اس نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ڈری ہوئی کیوں ہے اتنی؟ آر یو اوکے؟ جی، اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خوف اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا تھا۔ باقی سب گھر والے کہاں پر ہیں؟ وہ مارکیٹ گئے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی سی دیر میں آنے والے ہوں گے۔ آپ آئیے، لاؤنج میں بیٹھیے۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی پوری کوشش کی تھی اور اب اس کا لہجہ بھی کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ نہیں، رہنے دو، میں چلا جاتا ہوں۔ زویا ہے تو اس سے میرا بتانا۔ دراصل وہ پھر سے اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ آپ بیٹھیے نا، تھوڑی سی دیر میں وہ لوگ آنے والے ہوں گے، پلیز۔ وشما کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے ناراض ہو کر چلا جائے اور پھر بعد میں ممانی صاحبہ اس کو ذلیل کرے۔ تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اچانک وجدان نے پوچھا تھا۔ میں نے میٹرک تک پڑھا ہے، اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس نے حیرت سے وشما کی طرف دیکھا۔ لیکن ایسا کیوں؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ ماموں نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے پھسلے، تبھی اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ پلیز آپ اس بارے میں ان سے مت پوچھیے گا، آپ زویا کو بھی نہ بتائیے گا۔ وہ پینک ہونے لگی تھی۔ ریلیکس وشما، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ اس کے بعد اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا تھا، جن کا وہ بہت ہی محتاط انداز میں جواب دے رہی تھی۔ سامنے بیٹھے وجدان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر اس کی حیثیت ایک معمولی سی نوکرانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شام کے وقت وہ زویا کو منانے میں کامیاب ہو گیا تھا، تو اس نے اسے سب سے پہلے یہی بات کی تھی۔ یار، تمہاری کزن تو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، کون سی کلاس میں پڑھتی ہے وہ؟ وجدان کے پوچھنے پر زویا نے گورا۔ اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے زویا؟ اگر اسے شوق نہیں ہے تو تم اس کے اندر یہ شوق پیدا کرو نا۔ تم کس لیے ہو؟ تم تو کزن ہو اس کی۔ وہ نارمل سے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس کو اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی کزن کے لیے سٹینڈ لے، مگر سامنے بھی زویا تھی جو اپنی کزن کی ذرا سی تعریف سن کر جل کے مرے راکھ ہو جانے کے قریب ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وشما کا منہ توڑ ڈالے۔ جیسے ہی وہ حویلی واپس آئی، اس نے اونچی اونچی آواز میں وشما کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔
کہاں ہو ذلیل کمینے؟ آج میں تمہیں سبق سکھاتی ہوں، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ایک تو ہم نے تم پر احسان کر کے تمہیں اپنے گھر پر جگہ دی ہوئی ہے، اور دوسرا تم میرے ہی ہونے والے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ کیا ہو گیا ہے زویا؟ کیوں چلا رہی ہو تم؟ ممانی نے اپنی بیٹی کو اس قدر غصے میں دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ماما، اس کمینی نے وجدان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا ہے۔ میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کو زور زور سے گھسیٹنے لگی۔ وشما تکلیف کی شدت سے اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ ممانی کو نہ جانے کیسے اس لڑکی پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زویا کو اس سے دور کیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا اس کو جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ زویا بپری ڈائن کی طرح اس پر جپٹی۔ ہاں، میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ انہوں نے وشما کو اس سے دور کرتے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ پاگلوں جیسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ اگر تمہارے بابا نے تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ تم سے بہت خفا ہوں گے۔ آج کل انہیں بھی اپنی بانجی کی فکر ہونے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو۔ خیر چھوڑو، میں سب کچھ سنبھالوں گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے شادی کا ڈریس فائنل کر دیا ہے، یا وجدان نے بس رقم ہاتھ میں رکھی ہے؟ نہیں مما، کہاں؟ وجدان دیتا تو رقم موٹی ہوتی، عیش ہو جاتے، لیکن اس نے کہا کہ وہ کل خود پسند کر کے دے گا۔ اب میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کر رہی ہوں۔ اب دوبارہ اس کو وجدان کے سامنے مت لے کر جائیے گا، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اسی رات ہی وجدان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جب حویلی والوں کو خبر ملی تو سب سے زیادہ پریشان ہونے والی ذات وشما کی تھی۔ جہاں تک زویا کا سوال تھا تو وہ نارمل ہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وشما نے ڈرتے ڈرتے آخر پوچھ لیا تھا۔ وہیں ہنستے ہوئے بولی تھی، ارے کیا یار، اگر یہ مر جاتا ہے تب بھی میرا فائدہ ہے، اور اگر زندہ بچ جاتا ہے تب بھی میرا فائدہ ہے۔ تبھی ممانی نے اسے فضول باتیں کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ بند کرو اپنی فضول بکواس، اگر کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تبھی وہ لاپرواہی سے بولی، کیا ہو گیا ہے مما؟ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ کوئی بھی نہیں سن رہا۔ ویسے اگر میں آپ کو عبدالوہاب کے بارے میں بتاؤں تو آپ امپریس ہو جائیں گے۔ مما، اس کی کمپنی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ لندن میں اور کینیڈا میں بھی ہے۔ وہ ایک بہت ہی امیر شخص ہے۔ ہاں، عمر میں تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو چل ہی جاتا ہے۔ وجدان سے زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس۔ شرم کرو زویا، وجدان سے 1 ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہے، اور اب تم… تبھی وہ بیزاری سے بولی، شادی تو اس وقت ہوگی نا مما جب میرا ہونے والا شوہر زندہ بچے گا۔ خیر، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور میں بہت تھک بھی گئی ہوں۔ مجھ سے یہ ڈرامے بازی نہیں ہوتی۔ نفرت سے اپنے سر جھٹکتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور پھر اگلے دن اسے جو خبر ملی، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ وجدان صاحب ایک پاؤں سے معذور ہو گئے تھے۔ زویا نے سنا تو وہ فوراً بتک گئی۔ میں ایک لنگڑی انسان سے شادی نہیں کروں گی، اس نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے بابا اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی سے بالکل بھی اس سب کی امید نہیں تھی۔ تم ہوش میں ہو زویا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بابا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اس انسان سے شادی کر کے میں نے اپنا مذاق نہیں بنوانا ہے۔ سب لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس محبت کے چکر میں اب میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ بس یہ رشتہ توڑ دیں۔ زویا بیٹا، شادی کے کارڈ بڑھ چکے ہیں، اور تمہارے سسرال والوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد وہ تمہیں رخصت کروانے کے لیے آئیں گی۔ نکاح سادگی سے کیا جائے گا۔ ممانی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ انہیں کہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھیں اور اپنے گھر پر ہی۔ میں یہاں سے رخصت ہو کر اب کبھی بھی اس حویلی میں نہیں جاؤں گی۔ جب وجدان کو ان باتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ امید تھی کہ اس کے مگیتر اس کا ساتھ دے گی، اس کو سنبھالے گی، اور اس مشکل وقت میں اس کے کام آئے گی۔ ڈاکٹر نے اس سے یہ بھی تسلی دی تھی کہ تم آرٹیفیشل پاؤں لگوا سکتے ہو، مگر اس کے لیے سب سے پہلے تمہارے زخم کا ابھرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 ہفتوں تک وہ سب داد میں ہی رہا تھا۔
پھر وہ حویلی شفٹ ہو گیا تھا، کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا، ہر وقت غصہ کرتا رہتا تھا۔ فوزیہ بیگم اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے جتنے بھی لوگوں کو رکھ چکی تھی سب ہی بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہ اس کا غصہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر زویا سے بات کرنے کے لیے اس کی حویلی گئی۔ وشما نے انہیں لاؤنج میں بٹھایا کیونکہ اس کی ممانی کا حکم تھا۔ خود بھی وہ تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ ممانی نے اسے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ جا کر ان کو کمپنی دو۔ وشما سے باتیں کر کے ان کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہت ہی معصوم اور بیوقوف ڈرپوک سی لڑکی ہے۔ ان کا دماغ بہت ہی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے تھا، تو کیوں نہ وہ اس لڑکی کو ہی لے جاتی اپنی بہو بنا کر، اور پھر جب ان کا بیٹا صحت یاب ہو جاتا تو وہ اس کو طلاق دلوا دیتی۔ اس کے بارے میں انہوں نے اس کی ممانی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریمشا بیگم تو دل و جان سے تیار ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی فوزیہ بیگم کے سامنے شرمندہ سی تھی اور کسی طرح سے اپنے گناہ کا مداوع کرنا چاہتی تھی، اور پھر وشما سے بھی جان چھوٹ جاتی، اسے کچھ دینا نہیں پڑتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ نکاح کی تیاری کریں، میں 3 ہی دنوں کے بعد اس کو یہاں سے رخصت کر کے لے جاؤں گی۔ وشما کو جب پتہ چلا تب وہ بہت بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وجدان بہت غصے میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، اپنا سارا غصہ وہ اسی پر ہی اتارے گا، اور وہ اس کی کزن سے محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی اسے وہ محبت اور عزت نہیں دے پائے گا جس کے وہ حقدار ہے۔ اس نے ممانی کو انکار کرنا چاہا، لیکن بدلے میں اسے مار اور تانے سننے کو ملے تھے۔ اس نے اس رات حویلی سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے پار ہوتی، اس کی ماں کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ وہ بری طرح سے بے بس ہو گئی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ کاش ماما آپ میرے ساتھ ہوتی، کاش آپ سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو میں آپ سے ہی مدد مانگ لیتی۔ نہ جانے آپ کہاں پہ چلی گئی ہیں۔ اس سے بہت دور وہ سسکنے لگی تھی۔ زویا اس کے پاس آئی اور اسے نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، آخر کب تک تم میرا تھوکا ہوا چاہتی رہو گی؟ شاید یہی میری قسمت ہے، اس نے مایوسی بھرے انداز میں کہا تھا۔ خیر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اور حیرانگی بھی ہو رہی ہے کہ آخر تم ایک لنگڑے سے شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتی ہو، جبکہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے قابو میں ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تمہاری شادی شدہ زندگی میں بھی ہلچل مچا سکتی ہوں۔ آپ اس وقت تک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ بساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ اس کی جرت پر حیران رہ گئی تھی۔ ارے ابھی تو اس لنگڑے بزنس مین سے تمہارا نکاح بھی نہیں ہوا اور اتنی لمبی زبان آ گئی ہے تمہارے منہ میں۔ چلو خیر، نکاح کے بعد تمہیں اندازہ ہو ہی جائے گا کہ تمہاری حیثیت اس کے زندگی میں 1-2 کوڑی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی عورت جسے صرف اور صرف ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا نکاح وجدان سے ہو گیا تھا۔ اسے دلہن نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ وہ اسی سادہ سی لباس میں ہی ملبوس تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وجدان نے اسے دیکھ کر نفرت سے اپنی گردن پھیر لی تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ نکاح اس نے اپنی دادی جان کے ایموشنل بلیک میل کرنے پر کیا تھا۔ انہوں نے وشما کو سمجھایا تھا کہ تمہیں بہت ہی صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا، کیونکہ وہ شخص ابھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ مزید ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ کیا وہ اس قدر گئی گزری تھی کہ اگر کسی مرد کی زندگی میں شامل ہوئی بھی تھی تو بھی صرف اور صرف اس کا دل بہلانے کے لیے؟ تقریباً 1 مہینے تک وہ اس کی نفرت برداشت کرتی رہی تھی۔ وہ روز راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ اس کے دل کا درد کام ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اپنے رب سے شکوے شکایتیں کرتی تھی، اپنی ماں کو یاد کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی تھی۔ مگر پھر ایک دن اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تکلیف میں تو وجدان ہے کہ دوسروں کا محتاج بن گیا تھا۔ اب اگر وہ اسے باتیں بھی سناتا تھا تو وہ خاموشی سے اس کی باتیں برداشت کر لیتی تھی، اور پھر اس رات وہ زبردستی اس کے کمرے میں گئی تھی۔ ذرا سے ریکویسٹ کرنے پر وجدان اس کی بات مان گیا تھا۔
صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا وجدان اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے وجدان کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دی تھی۔ اس کے بال ملائم اور بہت گھنے بھی تھے۔ اسے لڑکوں کے ایسے بال پسند تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ ٹائم دیکھو کیا ہو گیا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے ناشتہ بنا۔ اس کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ وجدان نے اسے پکارا، سنو۔ جی؟ وہ بلٹی، جب تک ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے دوستانہ انداز میں رہیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دوران تم اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ کرو، کیونکہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں، اس نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وجدان نے اپنا رویہ بہتر بنا لیا تھا۔ شام کے وقت وہ اسے ویل چیئر پر بٹھا کر لان میں لے کر گئی تھی اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے اس کے بچپن کے قصوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور جب بھی کوئی ایسا موڑ آتا جس میں زویا کا ذکر ہونے کا اندیشہ ہوتا تو وہ بہت ہی خوبصورتی سے بات کو تبدیل کر دیتی تھی، اور یہ محسوس کرتے ہوئے وجدان بھی دھیمے سے انداز میں مسکرا دیتا تھا۔ تمہیں پھول پسند ہے؟ وجدان نے اسے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ پھول کس کو پسند نہیں ہوتے؟ مجھے پھول بہت اچھے لگتے ہیں۔ تمہاری سالگرہ کب ہوتی ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنی سالگرہ منائی ہے؟ جب تک میرے ماما بابا زندہ تھے تب تک وہ بہت ہی دھوم دھام سے میری سالگرہ منایا کرتے تھے۔ حویلی میں ایک بہت بڑا جشن کیا جاتا تھا جہاں پر میں اپنی سہیلیوں کو بھی بلاتی تھی اور باقی سب کزنس بھی شریک ہوتے تھے۔ لیکن جب سے ماما بابا کا انتقال ہوا ہے تب سے میں اپنی سالگرہ کی ڈیٹ بھی بھول جاتی ہوں، اور پھر وہ بھی اس کے ماضی کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کی کہانی سنتا گیا رشتان کو لگتا گیا کہ کوئی اس کے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ رہا ہو۔ اس لڑکی نے اس قدر تکلیف میں زندگی گزاری ہوگی اس نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس کے باوجود جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا تو اس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوتا تھا۔ تم نے کبھی کسی سے کمپلین کیوں نہیں کی؟ میں کس سے کمپلین کرتی؟ اگر شکایت لگاتی تو مجھے گھر سے بے دخل کر دیتے۔ آپ کو کیا پتا باہر کی دنیا کس قدر گھٹیا اور خطرناک ہے؟ کم از کم اس گھر میں میری عزت کا تو تحفظ تھا۔ اگر وہاں سے نکل جاتی تو میری عزت بھی نہ رہتی۔ بیگم صاحبہ، کوئی ارسل صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی۔ انہیں کہہ دو کہ میں نے ان سے نہیں ملنا، وہ یہاں سے چلے جائیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارسل وشما کا ایک کزن تھا جو کہ اس کے تائے جان کا بیٹا تھا۔ ارسل اس کے نکاح کے 2 دن پہلے ہی وہ اس کا رشتہ مانگنے کے لیے حویلی میں آیا تھا۔ وہ اس کو پسند کرتا تھا، لیکن امریکہ ہونے کی وجہ سے کوئی سٹینڈ نہیں لے پایا تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جیسے ہی وہ واپس آیا تو سب سے پہلے اس نے وشما کا رشتہ مانگا، لیکن ممانی جان نے انکار کر دیا تھا۔ وشما کو بھی اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ وجدان کا ساتھ ملنے پر اپنے رب کا لاکھ شکر ادا کر رہی تھی اور اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ یہ ساتھ زندگی بھر کا ہو جائے۔ ابھی تکلیف کی وجہ سے وہ تھوڑا غصہ کر جاتا تھا، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا۔ ویسے اگر تم مجھے اس انسان کے بارے میں سچ سچ بتا دو گی تو میں تمہیں بالکل بھی جج نہیں کروں گا۔ اب چونکہ ہم لوگ دوست بن گئے ہیں۔ جب بھی وہ یہ لفظ اپنے منہ سے نکالتا تھا تو وہ پہلو بدل کر رہ جاتی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ لڑکا لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ اس کی پسندیدہ عورت بننا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اسے یقیناً بہت زیادہ صبر کرنا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس انسان کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اور میں تو اسے ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے نظر سے دیکھا ہے۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس کے ساتھ فارم ہاؤس گئی تھی۔ اس فارم ہاؤس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ندی بہتی تھی جس کا پانی بہت ہی صاف تھا۔ وہ لوگ اسی ندی کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسکان کو پہلی بار اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ بولتی ہے۔
جبکہ وہ خاموشی سے اس کو سنتا رہتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ اپنی سابقہ مگیتر سے کر رہا تھا، اور وہ کم بولتی تھی لیکن جب بھی بولتی تھی پیسوں کی ہی بات کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو وہ ایگزاسٹڈ ہو جاتا تھا۔ اس نے کبھی بھی وجدان کے ساتھ مل کر اپنی شادی کی پلاننگ نہیں کی تھی، بلکہ وہ صرف اور صرف شاپنگ کی ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وشما نے شادی کے بعد اسے ایک کوٹی کوڑی بھی نہیں مانگی تھی۔ تھوڑی یہ بات بھی وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ مسلسل 3 جوڑے بدل بدل کر پہن رہی تھی۔ وجدان نے آن لائن اس کے لیے کچھ ڈریسنگ منگوائے تھے، اسے وہ سب بہت پسند آئے تھے۔ انہی میں سے اس نے ایک جوڑا پہن لیا تھا۔ سرخ اور سیاہ رنگ کے کنٹراسٹ کے ساتھ وہ نفیس سا ڈریس اس کے متناسب سراپے پر بہت جچ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال کھلے چھوڑ دیے تھے اور دوپٹہ گلے میں پھیلا کر ڈال دیا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں وجدان، کہیں باہر چلیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں فرمائش کی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ جاتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی کیا کہ ایک انسان بیساکھی کی مدد سے تمہارے ساتھ چل رہا ہوگا؟ تمہیں میری وجہ سے بار بار رکنا پڑے گا اور لوگ تم پر ہنسیں گے۔ ایک پاؤں والا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کافی عرصے کے بعد وہ حویلی سے باہر نکلا تھا، کیونکہ وہ اسے پچھلے 3 ہفتوں سے ضد کر رہی تھی۔ پہلے 3-4 بار تو اس نے وشما کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا، مگر پھر وہ باز نہیں آئی تھی۔ جب فوزیہ بیگم کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہیں بھی خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ لوگ ان لوگوں کی طرف عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے۔ 2-3 لوگوں نے لقمہ بھی دیا تھا، مگر وشما نے توجہ نہیں دی اور اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ اس کی وجہ سے جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے ہی وہ گراؤنڈ فلور سے ہی شاپنگ کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بھی گئے تھے۔ وشما کی طرف سے ملنے والے اعتماد کی وجہ سے وہ کافی اچھا محسوس کر رہا تھا، اور اس کی انزائٹی بھی بہت حد تک کم ہو گئی تھی۔ وشما نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ ایک بہترین انسان ہے، اور جہاں تک اس جسمانی فالٹ کا سوال ہے تو یہ ایک ایسا فالٹ ہے جو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اگر وہ خود چاہے تو، ورنہ وہ کبھی بھی اسے مجبور نہیں کرے گی۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ ارے مس چاہل اور مسٹر لنگڑے کی جوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ ایک کاردار آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ ارے تم یہاں، کیسی ہو وشما؟ زویب اپنے چہرے پر خوشگوار حیرت سجاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا تھا، یوں جیسے ماضی میں کچھ بھی ہوا ہی نہ ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ میں تو بہت خوش ہوں، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ایک پاؤں کے ساتھ پورے جسم کا بوجھ اٹھانا۔ اس نے وجدان کو حقارت سے دیکھتے کہا۔ نہ، یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں ہنس دیا تھا۔ تمہاری طنز کرنے کی عادت ابھی بھی نہیں گئی۔ خیر بتاؤ کیا حال ہے اس امیر زادے کا؟ کیا وہ تمہارے ماضی کے بارے میں جانتا ہے؟ کیا اس کو یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم 5 لڑکوں کے ساتھ گھومتی تھی؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ اسی وقت ہی اس کا محبوب ہوٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ نہیں، یہ میرا فیورٹ ہوٹل ہے، شاویز نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ارباز کی طرح وہ اس کی باتیں نہیں مانتا تھا، بلکہ اس پر حکم چلاتا تھا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی۔ آپ اس کو دیکھ کر پھر سے؟ میں اس کو دیکھ کر سکون میں آ گیا ہوں۔ دیکھو تو کس قدر گھٹیا زندگی ہے اس کی، ذرا بھی سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں، ہمیشہ مردوں کو قابو کرنے کے چکروں میں لگی رہتی ہے۔ اب مجھے شہرت کی ذات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ کا بہترین فیصلہ تھا کہ وہ میری زندگی سے نکل گئی، ورنہ اس کی وجہ سے میں ہمیشہ شرمندہ ہوتا رہتا۔ کچھ دن پہلے ہی اسے زویا کی مزید سرگرمیوں کے بارے میں پتہ لگا تھا جو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے کرتی تھی۔ میں امریکہ جا رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ امریکہ چلو گی۔ میں اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خوشگوار انداز میں مسکرا دی تھی، اور پھر اگلے 2 ہفتوں میں وہ لوگ امریکہ آ گئے تھے۔ ایک بہت بڑے سرجن سے اس نے رابطہ کر لیا تھا۔ اس کی سرجری کامیاب ہو گئی تھی۔ فزیو تھراپسٹ اور وشما کی کوششوں کی وجہ سے
وہ اب اپنی دونوں ٹانگوں پر چلنے لگا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ دونوں لندن کی سڑکوں پر واک کر رہے تھے۔ وشما آج کل صرف اسی بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی کہ اگر اس شخص نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گی۔ اسی رات اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ ایک گھٹنے پر بیٹھے اپنے کوٹ سے پھول نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، وشما، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں۔ کیا تم میرا ہاتھ تھامنا پسند کرو گی؟ اسے ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دی تھی اور اس کے ہاتھوں سے وہ پھول تھام لیا تھا۔ وجدان نے وشما کے ساتھ کو قبولیت کا درجہ دیا تھا تو اللہ نے اس کا دل بھی اس لڑکی کی محبت سے بھر دیا تھا۔ اسے وشما کی اہمیت کا پتہ چل چکا تھا۔ فوزیہ بیگم کو بھی بعد میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ انہیں وجدان کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت صاف دکھائی دیتی تھی۔ وشما کی وفاؤں اور کوششوں کا صلہ تھا۔ وہ جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ زویا صاحبہ کو شادی کے بعد پتہ چلا کہ ان کا شوہر ایک نفسیاتی انسان ہے، لیکن اب اس کے پاس فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ نکاح نامے پر یہ بھی شرط رکھوائی گئی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے گی۔ وہ بھی ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وجدان اور وشما اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ یہ بات زویا تک پہنچی تو اسے بہت جلن ہو رہی تھی۔ پھر ایک مہینہ وہ امریکہ ہی رہے، کیونکہ وجدان چاہتا تھا کہ وہ وشما کے ساتھ گھومے پھرے، انجوائے کرے۔ پھر واپس جا کر اسے اپنا بزنس بھی تو دیکھنا تھا، اس لیے وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پل کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ اب اسے بہت اچھے سے احساس ہوا تھا کہ وہ وشما کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک مہینہ خوب انجوائے کرنے کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ سب بہت خوش ہوئے تھے اور وشما کی اہمیت جیسے ایک دم بڑھ گئی تھی۔ اس لڑکی کی بدولت آج وجدان کی زندگی میں بہار کے رنگ تھے۔ زویا کے شوہر کو کاروبار میں ایک ایسا زوال آیا کہ زندگی کا رنگ ہی بدل گیا۔ کبھی وہ دن تھے جب ان کے گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی۔ ایک کے بعد ایک نقصان ہوتا گیا۔ ورکرز کو تنخواہ نہیں ملی تو انہوں نے ٹھیک طرح سے کام کرنا چھوڑ دیا۔ زویا کے شوہر نے جب بینک سے قرضہ لیا تو وہ بھی ٹائم پر نہ دے سکا، اور پھر جب بینک نے قرض واپس مانگ لیا اور جن دوستوں پر وہ بھروسہ کرتا تھا وہ بھی ایک ایک کر کے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کاروبار کو سنبھالا جائے، لیکن قسمت شاید ان پر سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں زویا نے پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے پر مایوسی اور شکستگی دیکھی، ورنہ تو وہ کافی لاؤبالی اور عیاش قسم کا انسان تھا۔ پہلے پہل تو زویا کو یقین ہی نہیں آیا کہ حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں۔ اسے لگا شاید وقتی مسئلہ ہے، سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب زویا نے ایک روز کہا کہ اب گھر کے کچھ نوکروں کو فارغ کرنا پڑے گا کیونکہ تنخواہیں دینا ممکن نہیں رہا، تو زویا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل تھا کہ وہ کام جو ہمیشہ کسی نوکرانی سے کرواتی تھی اب خود کرے گی۔ ایک ایک کر کے سب نوکر رخصت ہو گئے۔ پہلے مالی گیا، پھر باورچی، پھر ڈرائیور اور آخر میں زویا کی نوکرانی بھی۔ اب گھر میں بالکل خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ اس کا شوہر اتنے نقصان ہو جانے پر ہر وقت بد مزاج اور چڑچڑا سا رہتا تھا۔ اب زویا کو اپنی زندگی مشکل لگنے لگی تھی، لیکن وہ کسی بھی صورت اس شخص سے طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ گھر کے سب کام بھی خود ہی کرتی تھی۔ دوسری طرف وشما اپنی لائف میں بہت خوش تھی۔ وجدان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک بار اپنے ماموں سے ملنے گئی تھی۔ وہاں حالات کافی بدل گئے تھے۔ اس کے ممانی نے اس کی بہت خاطر توازی کی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ ماموں بھی بہت خلوص سے ملے تھے۔ آج تو ممانی نے اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا اور اسے کہا تھا کہ وجدان کو بھی بلا لو۔ وہ بھی کچھ دیر تک آ گیا تھا۔ پھر جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس کے ماموں اور وجدان لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، جبکہ وہ اور ممانی کچن میں تھی۔ وہ اپنی ممانی کو کچن سمیٹنے میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کی ممانی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیا۔ وشما، مجھے معاف کر دو اور زویا کو بھی معاف کر دو۔ وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ ہم نے تمہارے اوپر بہت ظلم کیے تھے، ہمیں اسی کی سزا ملی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ نہیں ممانی، آپ بڑی ہیں، میں نے رب کے لکھے کو قبول کر لیا تھا۔
اور پھر آپ نے جیسا بھی سلوک کیا، کم از کم آپ نے مجھے اپنے گھر تو رکھا تھا۔ مجھے لوگوں کی گندی نظروں سے تو پناہ ملی تھی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ اس روز وہ کافی بوجھل دل سے ماموں کے گھر سے لوٹی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ کافی دیر خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ جب وجدان اپنی امی اور دادی سے ملنے کے بعد کمرے میں آیا تو اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کر اسے پوچھنے لگا، آج میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ ہاں بس وہ زویا کی وجہ سے پریشانی تھی، جس لائف سٹائل کی وہ عادی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے شوہر کو بزنس میں بہت لاس ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں پتہ تھا، پر آپ نے مجھے تو نہیں بتایا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ میری نازک بیوی اپنی کزن کی وجہ سے پریشان ہو جائے گی، لیکن تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح کا غرور اس کے اندر تھا، اسے سزا تو ملنی ہی تھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا تھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے تو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، تبھی تو اسے صبر کا پھل ملا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی میں پرسکون اور خوش تھی۔ اور ایک خوشگوار احساس کے ساتھ اس نے بھی اپنی باہیں وجدان کے گرد حائل کر دی۔ وجدان نے بھی اسے اپنے متاع حیات کو جیسے خود میں سمو لیا تھا۔ وشما، اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، پریشان نہیں ہونا جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ زویا کے ہسبینڈ سے ملوں گا، تم پریشان نہیں ہونا بس۔ وشما نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا ہمسفر اس کے ساتھ وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں تھوڑے صبر اور ڈیروں آزمائشوں کے بعد سکون کا دن آیا تھا۔ وجدان نے اس کی بکھری زندگی کو سمیٹ لیا تھا۔ اس کی میٹھی سرگوشیوں پر وہ شرمائی سی سرخ گلاب جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی مدر ہنسی میں آسودگی چھائی تھی، جسے محسوس کرتے وجدان کے لب